معزز سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مسلسل 3 راتیں عالم رؤیا میں یہ حکم ہوتا رہا کہ آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ قم فقرب القربان لرب العالمین، کہ تم اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ آپ قربانی کرتے رہے، ایک دن گائے کی قربانی پیش کی، ایک دن اونٹوں کی قربانی پیش کی، بالآخر ایک رات یہ استفسار کیا کہ مولا مجھے بتایا جائے کس کی قربانی مطلوب ہے۔ تو بارگاہ رب العزت سے جواب آیا کہ والدوں کا اسماعیل علیہ السلام، آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مطلوب ہے۔ تو پھر آپ نے اپنے بیٹے کو گھر سے لیا، بیوی نے پوچھا کہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا ہم اپنے دوست کے ہاں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے رسی لی، چھری ساتھ لی اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ جب مطلوبہ مقام پہ پہنچے تو آپ نے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا اب تیری رائے کیا ہے؟ تو بیٹے نے عرض کیا فافعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، اے والد محترم، آپ جو چاہتے ہیں وہ کر گزریے، میری طرف سے شور و شرا کی قطعی کوئی گنجائش نہیں، نہ ہی ایسی سوچ اور فکر ہے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسی ہی فکر نصیب فرمائے کہ وہ والدین کی رضا کے سامنے ہمیشہ پیچھے پیچھے چلے جائیں۔ تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 9 عمری میں بچے سے سوال کیوں کیا، جبکہ آپ نے ذبح تو کر ہی گزرنا تھا کیونکہ امر اللہ کا تھا؟ تو اس میں حکمت یہ کار فرماتی کہ اگر بیٹا ہاں میں ہاں ملا دے تو اللہ اسے بھی ذبیح اللہ کا رتبہ عطا کرے۔ تو اس وجہ سے آپ نے چاہا کہ قربانی تو ایک ہی ہونی ہے، اگر دونوں طرف نصیب ہو جائے۔ تو جناب پھر بیٹے کی رضا بھی جب شامل حال ہو گئی تو آپ نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور پھر چھری کو تیز فرمایا، اور اس کے بعد ظاہر آنکھوں پہ پٹی باندھ چکے تھے، چھری بیٹے کو لٹایا، چھری کو تیز فرمایا اور پھر چھری کو بیٹے کے حلق پر ٹکایا اور اللہ کا نام لے کر چھری کو چلایا۔ لیکن کافی رگڑنے کے باوجود آنکھوں پہ بے شک پٹی تھی، مگر اندازہ ہو رہا تھا کہ چھری اپنا کام نہیں کر رہی۔ بالآخر آپ نے اس چھری کو، کیونکہ آپ حیران تھے کہ نرم و نازک گلا ہے اور چھری انتہائی تیز ہے، پھر یہ کاٹ کیوں نہیں رہی؟ تو آپ نے چھری کو ساتھ ہی پڑے ہوئے ایک پتھر پر مارا، وہ پتھر 2 لخت ہو گیا۔ آپ نے چھری سے جلالی شان میں فرمایا کہ اے چھری بتا، تو تیز دھار ہے اور میرے بیٹے کا گلا نرم و نازک ہے، تو اس کے باوجود اس کو کیوں نہیں کاٹ رہی؟ تو چھری نے رب کی دربار میں دعا کی، مولا مجھے قوت گویائی عطا فرما۔ چھری کو قوت گویائی ملی تو وہ عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے پیارے خلیل، آپ مجھ پر ایسے ہی ناراض ہو رہے کہ میں اسماعیل کا گلا کاٹتی کیوں نہیں؟ جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تھا تب آپ آگ پر کیوں ناراض نہیں ہوئے کہ اے آگ تو مجھے جلاتی کیوں نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چھری، آگ کو تو اللہ کا حکم تھا کہ خبردار ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں۔ تو اس وقت چھری نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے خلیل، اس وقت آگ کو تو صرف ایک مرتبہ حکم آیا تھا کہ خبردار اسماعیل کو، ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں، مگر اب رب کائنات کی طرف سے مجھے ایک نہیں 70 بار حکم ہو چکا ہے کہ اے چھری خبردار اسماعیل کا بال بھی بیکا نہیں کرنا۔ اس لیے میں اب ابراہیم خلیل کی مانوں یا رب جلیل کی مانوں، اس لیے کہ میں رب جلیل کی مانوں یا ابراہیم خلیل کی مانوں۔ تو پھر
دوبارہ آپ نے جب چھری کو چلایا تو وہ اللہ کی طرف سے جانور مینڈا آیا اور اسے ذبح فرمایا، آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ مینڈا ذبح ہے اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام بصحت و سلامت زندہ و موجود کھڑے ہیں۔ اور رب نے فرمایا کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور ہم نے تجھ پر کرم فرمایا، تجھے اپنا خلیل بنایا اور اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا۔